اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ ماشاءاللہ آج سے آپ لوگوں نے ایک ایسے راستے پر قدم رکھ دیا ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. ایک ایسے سفر کا آپ نے آغاز کر دیا ہے جس کا انجام فقط اور فقط خیر ہی ہے. آج سے پہلے آپ میں یہ خصوصیت نہیں تھی، لیکن طالب علم دینی ہونے کے بعد اب آپ اگر کسی قبرستان کے پاس سے بھی گزریں گی تو 40 روز تک وہاں پر سے مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا. اور کسی نے آپ کو کوئی چیز دی، آپ کی مدد کرنا چاہی کسی رشتہ دار نے، تو راہ خدا میں اس لحاظ سے اب آپ کی جو کمک کرنے کا جو ان کو ثواب ملے گا، پہلے اگر ایک ثواب ان کو ملتا تھا تو اب 10 لاکھ گنا ان کو ثواب ملے گا. تو بہرحال اب آپ ماشاءاللہ علم کا ایک سفر شروع کریں گی اور اس طرح کے بلند مقامات جو ہے وہ علم کے حاصل کرتی جائیں گی. تو دیکھیے جتنے بھی بلند مقامات حاصل کیے جاتے ہیں اس میں وہ ایسے اتنی آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہو جاتے. بڑے ہونے میں بڑے دکھ ہیں، ستارے امن میں ہیں گہن چاند و سورج کے لیے. ستاروں کو آپ نے بظاہر جو ہمیں عام لوگوں کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے سے نظر آتے ہیں ان کو گہن نہیں لگتا، بڑا ہونے میں چاند اور سورج کو گہن لگتا ہے. تو بلند مقامات علم کے حوالے سے یہ کسی چور دروازے سے یا کسی شارٹ کٹ کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکتے. اس کے لیے وقت لگانا ہی پڑے گا، اس کے لیے آپ کی لگن بہت ضروری ہے، اور سخت محنت یہ آپ کو کسی بھی بلند مقام کے اوپر فائز کرے گی. دن کے آرام کو بعض اوقات آپ کو چھوڑنا پڑے گا، راتوں کی نیندیں اپنی حرام کرنا پڑیں گی. جو کہا جاتا ہے نا کہ جو بستر پر خرخر کرتا رہتا ہے، خراٹے لیتا ہے، اصل میں وہ اپنے خر ہونے کا اعلان کرتا ہے، یعنی گدھا. فارسی میں خرگدے کو کہتے ہیں. تو اب اس بلند مقامات علمی کو کیسے حاصل کیا جائے، آج پہلے دن سے یہ بات آپ کو بتا دی جائے تاکہ آپ آئندہ پورا پیٹرن جو ہے علم حاصل کرنے کا وہ اسی طرح سے قرار دے دیں ان تمام چیزوں جن کا آج کے درس میں آپ کو اشارہ کیا جائے گا. تو کہ بہت معمولی حد تک نہ رہ جائیں. دیکھیے وقت گزرتا جائے گا، یہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا. اسی وقت کو آپ کو کیش کرنا ہے، اس سے زیادہ کشید کرنا ہے وقت کو ضائع کیے بغیر. آج کیونکہ بالکل پہلی اور ابتدائی کلاس ہے تو بہت سی اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا. دیکھیے تقریباً اس سے پہلے بھی جس طرح آج آپ لوگوں کی کلاس کا پہلا دن ہے، آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے، اور تقریباً ہر سال ایک نیا بیچ ہمارے پاس آتا ہے. تو ہم نے ایک پورا انالیسس کیا ان پچھلے 13-14 سالوں کا، اور دیکھا کہ وہ طالبات، بہت سی طالبات ایسی ہیں جو اب تک آ رہی ہیں، چھٹی نہیں ہوئی ان کی، یعنی خود سے خود ہمارے لحاظ سے تو چلے ان کو چلے جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ طالبات ابھی تک چلی آ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی بڑے علمی مقام کو حاصل نہیں کر سکی. تو ایسا نہ ہو کہ آج سے 14 سال بعد پھر میری جگہ یہاں پر کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا ہو اور وہ اس بات کو بتا رہا ہو کہ وہ پچھلے جو سالوں کی جو غلطیاں طالبات سے ہوئی ہیں ان کو آپ کم سے کم نہ کیجیے گا اور اصلاح کر لیجیے گا اپنی. تو بہتر ہے کہ پہلے دن سے ہی اس عبرت کو پکڑ لیا جائے. تو بہت بڑی غلطی جو ان سے ہوئی، بہت سے ریگولر بھی آتی رہیں، یہاں پر نوٹس وغیرہ بھی حاصل کرتی گئیں، اور نوٹس کی حد تک انہوں نے معلومات اچھی رکھی. مدرسے کے لیکچرز ہوئے، اسی کے نوٹس انہوں نے اتار لیے. جو بہت بڑی غلطی ان سے ہوئی
وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کتب بینی کی طرف توجہ نہیں دی. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے آپ بہت آرام سے اس وقت سن رہی ہیں. کتابیں پڑھنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں رہی. ٹھیک ہے، بہت سے موضوعات پہ پورے ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذرا تمام پہلو کا احاطہ کیے ہوئے درس ہو جائیں، اس میں تقریباً ساری باتیں آ جائیں، تو ان کو ایک لحاظ سے اس موضوع کے متعلق اچھی خاصی معلومات حاصل ہو گئیں، تو انہوں نے سوچا شاید اب کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، نوٹ سے کام چلاتی رہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سی طالبات تو ایسی بھی رہیں کہ جو چھوٹے بچوں کے مدرسوں میں پڑھانے کے بھی قابل نہیں ہو سکیں 13-14 سال پڑھنے کے بعد بھی. تو بہرحال فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فضول گفتگو، فضول تعلقات. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء جن کی سیرت آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی ماڈل کے طور پر، تو علم کی گفتگو ہو رہی ہوگی تو علماء کو تو ماڈل بنایا جائے گا نا، کھلاڑیوں کو یا گلوکاروں کو تو ماڈل نہیں بنایا جائے گا اس میں. تو علماء جو بڑے علمی مقام کو حاصل کر گئے ہیں ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنے ذوق مطالعہ اور قوت مطالعہ کے ذریعے ہی آسمان علم تک پہنچے. آیت اللہ مرشی نجفی کی تصویر ہے آپ کے سامنے اس وقت. عالم کا کام ہی کتابوں کے ساتھ، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کتابوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہی اپنے علوم کو اپنے اندر منتقل کرتا ہے اور آسمان علم تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد اس سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے، وہ اپنی اخلاقیات کو بھی کیسا اچھا درست کر لیتا ہے. تو آیت اللہ مرشی نجفی اور دیگر علماء، امام خمینی، کسی بھی آپ اپنے مجتہد یا مرجع کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف اور کوئی تعیشات زندگی اس کے پاس آپ کو اطراف میں نظر نہیں آئیں گی، صرف کتابیں رکھی نظر آئیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کیسے دلوں پر ان کی حکمرانی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ لوگ مرے نہیں ہیں، اسی طرح سے زندہ نظر آتی. اسی طریقے سے مرحوم آیت اللہ خوئی، کتابوں کا ساتھ، قوت مطالعہ، ذوق مطالعہ، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گی اتنا زیادہ آپ کے اندر قوت علمی پیدا ہوگی، اتنا زیادہ معاشرے کے لیے کارآمد بنیں گی، اور ایک نورانیت خود آپ کے اپنے اندر آتی جائے گی. آیت اللہ سیستانی ہر وقت یعنی ان افراد میں سے ہیں جن کے متعلق بہت یہ بات مشہور ہے کہ ہر وقت جب بھی کبھی ان کو دیکھتے ہیں بغیر کتاب کے کبھی نظر نہیں آتے. حالانکہ مرجع ہیں، اپنے زمانے کے دیگر مراجع بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہر وقت کتاب ہاتھ میں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کو بھی یہ سب چیزیں دکھانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی شارٹ کٹ اور ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کوئی بلند علمی مقام کو حاصل کریں جب تک کہ اپنے مطالعے کو آپ زیادہ سے زیادہ نہیں کریں گے. کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں جو باقاعدہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار اگر مجھے موت آئے تو میری لائبریری میں آئے، مروں تو لائبریری میں مروں، کتابوں کے درمیان میں مروں. یہی وجہ ہے کہ جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا، آیت اللہ مرشی نجفی. آیت اللہ مرشی نجفی انہوں نے بھی باقاعدہ یہی وصیت کی تھی، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو ان کا وصیت نامہ بھی چھپا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کہ باقاعدہ خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے ملاقاتیں ہوئیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور خود فرماتے ہیں کہ معصومہ قم سے کیونکہ وہ رشتے میں میری پھوپھی بھی ہوتی ہیں، یعنی اوپر اگر سلسلہ چلے علم الانصاب کے بہت زیادہ ماہر تھے آیت اللہ مرشی نجفی، کہ رشتے میری پھوپھی بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ میں ان کے جسمانی خد و خال سے بھی واقف ہوں، یعنی چال سے واقف ہوں ان کی کس طرح سے وہ چلتی ہوئی آتی تھیں اور مجھ سے ملاقات کرتی تھیں. تو بہرحال ان کے آگے کی جو کلاسز ہوں گی اس میں ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بتایا جائے گا. تو آیت اللہ مرشی نجفی، ان کی بہت بڑی لائبریری جو انہوں نے قم میں قائم کی، اگر آپ کو زیارت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ نصیب ہوئی ہو، اور نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ضرور جلد ہوگی، تو وہاں پر بھی معصومہ قوم کے حرم کے بالکل سامنے ان کی لائبریری،
کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی، جو ایشیا کی بڑی ترین لائبریریز میں سے شمار ہوتی، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد، یہ ان کے آیت اللہ مرشی نجفی جس وقت قبر میں لٹایا گیا تھا اس وقت کی تصویر، کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ میری لائبریری میں اس مقام پر صدر دروازے کے پاس کہ جہاں سے سارے طالب علم گزرتے ہیں اور ان کے قدموں کی خاک اڑ اڑ کے میری قبر کے اوپر گرے۔ اتنا عظیم مقام کا حامل عالم دین، اور وہ اس طرح کی وصیت کر کے گیا۔ تو یہ ان کی لائبریری، ایسی عظیم الشان لائبریری قائم کر کے گئے، اور ان مجتہدین میں سے تھے کہ جو اتنے پیسے کے اعتبار سے، یعنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، ذاتی حیثیت میں اتنے غریب تھے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی حج نہ کر سکے تھے، کیونکہ حج کی جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنے ساری زندگی میں آیت اللہ مرشی کے پاس کبھی پیسے ہی نہیں جمع ہو پائے، لیکن بہرحال اتنی بڑی لائبریری جو ہے وہ اس لحاظ سے قائم کر کے گئے۔ اور ابھی بھی پاکستانی زائرین جو وہاں جاتے ہیں اور خواتین جو پاکستان کی ہوتی ہیں وہ بھی اس لائبریری کو جا کر وزٹ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کیا عظیم لائبریری جو ہے بنا کر گئے۔ لائبریری کوئی کتابوں کا قبرستان نہیں ہوتی، بلکہ یہ استفادے کے لیے ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اتنی بڑی لائبریری اپنے پاس رکھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو ان کتاب خانوں سے تاکہ استفادہ کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے یہ آیت اللہ مرشی نجفی ہر وقت کتابوں کے جھرمٹ میں رہا کرتے تھے، ہر وقت کتابوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جو ان کا وصیت نامہ بھی جو چھپا ہے، جو وصیت نامہ چھپا ہے ان کا، جو ان کے بیٹے آیت اللہ محمود مرشی نے چھاپا ہے، اس کے اندر یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو اس سلسلے میں کیوں صرف آپ کو کوئی زیب داستان کے لیے چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں، بلکہ اس کے ایک پیغام آپ کو دینا ہے کہ ہر شخص کے گھر میں کم سے کم ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور ہو، ہر طالب علم کے پاس ایک چھوٹی سی ایک لائبریری، جو ابتداً ابھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ سب چیزیں نہ ہوں۔ اور ایک اور بات جو ہم ہر دفعہ تمام خواتین سے بھی جو بھی یہاں داخلہ لیتی ہیں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے، گھر والوں کو جو بھی آپ کے گھر میں افراد ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر نہیں کی جاتی، ذاتی ہوتی ہیں۔ ٹوتھ برش ہر شخص کے پاس اپنا الگ ہوتا ہے، تولیہ اکثر افراد جو ہے اپنا الگ رکھتے ہیں، رومال ہے، چپل ہے، جوتے ہیں یا موزے وغیرہ ہر شخص کے الگ ہوتے ہیں۔ مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال بات کو سمجھانے کے لیے یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ہر شخص کا اگر گھر میں 10 افراد بھی رہتے ہیں تو 10 کا قرآن الگ ہونا چاہیے، ہر شخص کے پاس ایک الگ قرآن ہو۔ یہ نہیں کہ بس ایک ہی قرآن ہے، بس وہی چلا آ رہا ہے دادا حضور کے زمانے سے، اور اب تک جو ہے وہ کبھی کبھار ہی تو اس کو سیڑھی لگا کے اتارا جاتا ہے، گرد ورد صاف کی جاتی ہے، پھر اس کے نیچے سے یا تو مسافر کو گزارا جاتا ہے یا پھر دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن کا اور کوئی کام نہیں، معاذ اللہ۔ قرآن ہر شخص کے پاس الگ ہونا چاہیے، جب چاہے ایک ہینڈی قرآن کہ جب چاہے تلاوت کرے، جب چاہے کوئی نشان اس کے اندر لگا لے، جب چاہے کوئی چیز کو مارک کرنی ہے، ہر شخص کا اپنا۔ اسی طریقے سے توضیح المسائل بھی گھر میں ایک نہیں ہونی چاہیے، جتنے افراد ہیں ان کی الگ توضیح ہونی چاہیے، کچھ لکھنا ہے، کوئی چیز نوٹس بنانے ہیں، کوئی چیز کرنی ہے، ہر شخص کے پاس اپنی ایک توضیح المسائل ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر شخص کے پاس اپنی مفاتیح الجنان ایک الگ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ایک مفاتیح ہے، باری باری کبھی موقع پیش آ جائے تو زیارت پڑھنے کے لیے ہر شخص بار بار اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، نہیں، ہر شخص کے پاس الگ ہونی چاہیے۔ جب ٹوتھ برش الگ ہو سکتا ہے، تولیہ الگ ہو سکتا ہے، تو یہ جو کام کی ہر وقت کی چیزیں یہ کیوں نہیں الگ ہو سکتی؟ اسی طریقے سے صحیفہ کاملہ ہے یا صحیفہ سجادیہ ہے، اس کی دعائیں ایسی ہیں جو روز پڑھنے والی ہیں، یہ ہر شخص کے پاس الگ ایک کتاب ہونی چاہیے، اپنے لحاظ سے کچھ اپنے پیج کوئی ایسا وہ مارک کیا ہوا ہے اس کے اندر، کوئی ایسی چیز، کوئی کسی چیز کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، جو روزانہ کے پڑھنے کی ہر شخص کی پرائیورٹیز الگ الگ دعاؤں کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اس نے الگ طرح کی مارکنگ کی ہوئی۔ گھر میں اگر صرف ایک کتاب رہے گی، اب تو بلکہ اگر نشتر پارک میں اگر باقاعدہ کوئی خطیب اعلان کرے کہ ہاتھ اٹھائی کہ کس کس کے گھر میں صحیفہ کاملہ ہے، تو مشکل سے شاید 3-4% سے زیادہ لوگ ہاتھ اٹھا سکیں۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ تو بہرحال یہ ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے الگ۔ اور اب تو ایران میں بھی ہوتا ہے، اور آپ جس لحاظ سے جو سیل فونز آ گئے ہیں اس کے اندر بھی تمام مفاتیح، تمام قرآن، تمام صحیفہ کاملہ اور توضیح المسائل، ہر کچھ ممکن ہے کہ آپ اپنے پاس ہر وقت ہینڈی کے طور پر بھی رکھ سکیں۔ کہیں پہ بھی آپ ویٹنگ لاؤنج میں کبھی انتظار کر رہی ہوتی ہیں، کبھی فلائٹ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے یا بس میں یا کسی جگہ جا رہی ہوتی ہیں، تو اتنا پیریڈ اور ٹائم پہ ایسا فالتو کیوں گزاریں؟ آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہوں،
ان تمام چیزوں کا اسلامی لحاظ سے استفادہ کریں، اس کے اندر یہ چیزیں ڈلوائیں۔ تو بہرحال ایک بات یہ ہوئی اس کے اندر کہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، اور ایک چاہے لائبریری ہو چاہے خواہ ایک یا دو شیلف پر مشتمل ہی کیوں نہ ہو، اس سے آپ کو آغاز کر دینا ہے۔ تو بہرحال بہت سے دیکھیے وہاں تو ویسٹرن کنٹریز میں تو باقاعدہ اس طرح سے ایسی کرسیاں تک اور صوفے تک ایجاد کیے گئے ہیں۔ البتہ یہ تو ذرا اس میں توہین کا پہلو آ جائے گا کہ نیچے کوئی کتاب جو ہے وہ نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ بس جس جگہ بیٹھیں ہاتھ میں اسی وقت کوئی بھی وقت ضائع نہ کیا جائے اور ہاتھ میں کوئی کتاب ان کی آ جائے۔ تو اب یہ بات بیان کرنے کا مقصد تھا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ابھی سے بتا دی گئی ہیں، تاکہ بعد میں کبھی آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہو گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو کتابیں پڑھنے کا عادی نہیں بنایا، اور اتنے سال گزرتے چلے گئے اور ہم کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکے۔ دیکھیے کوئی شخص بھی میڈیکل کالج میں جاتا ہے تو 5-6 سال میں ڈاکٹر بن کے بالآخر نکل ہی جاتا ہے، معاشرے میں کام کرتا ہے، ہسپتالوں میں کام کرتا ہے، علاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پہ نہ صحیح لیکن لوگوں کا علاج کر سکتا ہے۔ اسپیشلسٹ لیول پہ نہ صحیح، اس میں بھی 1-2 سال اور لگتے ہیں تو چند سال میں اسپیشلسٹ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن کیا ایسا مسئلہ اس کے اندر ہو گیا کہ 14-14 15-15 20-20 سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہ معاشرے کے لیے کوئی کارآمد نہ بن سکے؟ دین کے اعتبار سے دین میں خدا نخواستہ کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ نقص جو ہے اور خرابی جو اور کمی جو ہے خود طالب علم کے اندر پائی جاتی کہ وہ بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں۔ تو اگر آپ کتابیں پڑھنے کی عادی ہو گئی تو آج سے صرف چند سال لگیں گے، 2-3-4 سال کے اندر آپ چھوٹے دینی مدارس کے اندر بچوں کو کے لحاظ سے آپ خدمات انجام دے سکتی ہیں، دین میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔ مزید چند سال اور لگائیں گی تو بڑے مدارس کے اندر بھی آپ جا سکتی ہیں پڑھانے کے لیے۔ خود جیسے کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ، وہ زیادہ عرصے نجف میں نہیں رہے، شاید بمشکل 4-5 سال، اور دینی مدارس میں رہے لیکن نجف میں صرف 4 سال شاید وہ گزارے۔ لیکن کیا ہے کہ بھرپور طریقے سے مولانا، کبھی آپ کی بھی کلاسز لیں گے تو اپنی کبھی وہ ایکسپیرینسز آپ کو بتائیں گے تو آپ حیران ہوں گی کہ کس طرح سے ان 4 سالوں کو انہوں نے کشید کیا اور ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھایا۔ کہ بعض اوقات بہت سے علماء حیران بھی ہوتے ہیں کہ مولانا کی عربی اس طرح کی ہے کہ جناب وہ سائیکل کے اندر جہاں ہوا بھری جاتی ہے اس کے اندر جو وہ اسکرو ٹائپ کی چیز لگتی ہے اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں یہ بھی ان کو پتہ ہے۔ تو کہتے تھے میں اسی طرح سے بولنی نہیں بھی آتی تھی تو میں جا کے عربوں سے بولتا تھا، وہ میرے عربی بولنے پر ہنستے تھے لیکن میں شرماتا نہیں تھا، اور بالآخر اسی طریقے سے عربی سیکھ لی کہ آج جنت البقیع میں کبھی جا کے وہاں گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے، عربوں سے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ آپ عرب نہیں۔ تو اس ٹائم اور وقت کا صحیح طور پر اگر یوٹیلائزیشن کر لیا جائے تو اس سلسلے میں ایک اور بات کی اہمیت یوں بھی ہے کہ معاشرے میں دیکھیے جب تک آپ رائج نہیں کریں گے اس چیز کو، آپ کتابوں کے تحفے لوگوں کو دیں، خود بھی کتابوں کے تحفے قبول کریں۔ مثلا آپ کو پتا ہے آپ کی کوئی پوزیشن آئی ہے، آپ رشتہ دار خواتین آئیں گی، آپ کو کوئی کپڑے لے کر آئیں گی، پرس لے کر آئیں گی، فلاں، آپ کہیں گے بھائی کچھ دینی ہے تو کتابیں دے دیں مجھے تحفے میں، فرینکلی بھی بعض اوقات کہہ دیں۔ کسی کے گھر جائیں، آپ رشتہ دار ہو کچھ ہو، آپ جا کے پوچھیں آپ کے گھر میں کتابیں کیوں نہیں نظر آ رہی، اور ذرا سا بھی اگر کوئی قریبی دوست ہے آپ کا، آپ اس سے بھی پوچھ سکتی ہیں کہ آپ کی آج کل آپ کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں، آپ کی کوئی نئی کتاب آپ نے کون سی خریدی ہے اس مہینے، اور زیادہ بے تکلفی ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو ڈاکٹروں نے کتابوں سے پرہیز بتایا ہے، یہ بھی آپ لوگوں سے کہہ سکتی ہیں۔ پیسوں کے جو پیسے ہیں وہ کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ کتنے زیادہ خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن کتابیں خریدنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بس ایک کوئی کتاب لے آئے تو پورا گھر بس وہی پڑھے گا، کوئی بھی اپنی جیسے توضیح المسائل یا قرآن یا صحیفہ کاملہ تک الگ نہیں خریدے گا، یعنی ساری کفایت شاری سلسلے میں ہوگی۔ تو بہرحال یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو بھی کتابوں پہ جن کا بک بیلنس زیادہ ہوتا ہے ان کا بینک بیلنس کم ہوتا ہے، ایک محاورے کے طور پر بھی یہ بات مشہور ہے، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کتابوں کا ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے۔ صرف یہ نہ ہو کہ کتابیں اکٹھی کرتی چلی جائیں، یہ بھی ایک بیماری لگ جاتی ہے لوگ، بس یہ کتابیں ڈمپ ہوتی چلی جا رہی ہیں، شیلف کے اندر بھرتی چلی جا رہی ہیں، ایک لائبریری کے اندر تبدیل ہو رہا ہے کمرہ، لیکن کیا ہے کہ اس کو پڑھ ویسا نہیں رہے، دیمک لگ جائے گی ان کتابوں میں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ باقاعدہ ایسے علماء ہمارے گزرے ہیں، ایک عالم گزرے شیخ ابو علی بغداد میں، ان کا تذکرہ میں کسی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ ان کا صندوق کتابوں کا جل گیا تھا، اتنا غمگین ہوئے، شدت غم سے کئی دنوں تک ایسے نڈھال رہے کہ بغداد میں دیگر علماء اور طالب علم
ان سے کتنے ہی دن تک تعزیت کے لیے آتے رہے. کتابوں کی تعزیت، جو کتابیں جل گئی تھیں ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کے ایک لحاظ سے جسے تعزیت کہا جائے اس کے لیے ان کے پاس آتے رہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر میں سے کباڑ سمجھ کے جو سب سے پہلی چیز پھینکی جاتی ہے وہ کتابیں. مدرسے میں لا کر لوگ پھینک کے جاتے ہیں یہاں پر کہ دیکھیے، پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کون سی کارآمد کتابیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں، خود رکھ لیتے ہیں اور کسی اور عالم کے پاس، ورنہ جو ضرورت سے زائد ہوتی ہے تو وہاں پر دے دی جاتی. یعنی کتابوں کو کباڑ سمجھ کے، جبکہ روایات میں ابھی سر وسیم امام اس کے بعد اگلی کلاس لیں گے تو آپ کو وہ تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ کر جانے کی، تاکہ لوگ ان سے بعد میں بھی استفادہ کریں. اتنی مشکل سے لائبریریز بنتی ہیں، اتنی مشکل سے کتابوں کا کلیکشن جمع ہوتا ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ شاید سب سے فضول چیز یہ کتابیں ہیں جو مرنے کے فوراً بعد نکال کے پھینکی جاتی ہیں. تو دیکھیے اس زمانے میں اور اس زمانے میں کیا فرق رہا. اندلس کو جب برباد کیا گیا تھا تو 10 لاکھ کتابیں غرناطہ کے عوام کے گھروں سے نکالی گئی تھیں اور مسلسل 10 روز تک جلائی گئی تھیں. 10 روز تک کتابیں، 10 لاکھ کتابیں غرناطہ میں اس طرح سے جلائی گئیں. ہمارے جتنے بوڑھے افراد ہیں، بجائے اس کے کہ شروع سے کیونکہ ان کو اس میں کوئی رغبت نہیں ہوتی، کتابیں اس وقت بھی نہیں پڑھتے، تو بڑھاپے میں اب آ کے کیا پڑھیں گے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد عام طور پر جو بوڑھے افراد ہیں وہ بس جناب اسی طریقے سے یا تو ٹی وی دیکھ لیا ہے، کسی جگہ لوٹ لگا لی انہوں نے، یا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اخبار وغیرہ پڑھ لیا، بس اس کے اندر رہتے ہیں. جبکہ پہلے زمانے کے بزرگ اتنا متوجہ تھے کہ باقاعدہ سن 1844 میں ایک رپورٹ لندن بھیجی گئی تھی، انڈیا میں، ہندوستان سے لندن بھیجی گئی تھی رپورٹ کہ یہاں پر ایک عام مسلمان بھی اتنا زیادہ علم کا شوق رکھتا ہے اور کتب بینی اتنی زیادہ کرتا ہے کہ معمولی سا اگر کوئی چپراسی بھی ہے تو وہ بھی اپنے بچے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیوشن، کوئی منشی یا مولوی ضرور رکھتا ہے جو بچوں کو تعلیم دے. اور اتنے زیادہ اس زمانے کے مسلمان پڑھے لکھے تھے کیونکہ مسلسل کتب بینی اور معیار اتنا زیادہ ان کا تھا کہ رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہاں کے مسلمان انڈیا کے اتنے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور فلسفے و منطق میں بھی اتنے ماہر ہیں کہ انگلینڈ کا ایک گریجویٹ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ باقاعدہ اس رپورٹ میں کہا گیا. تو انہوں نے اس بات سے عبرت پکڑی اور مسلسل اپنی تعلیم کو بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس زمانے سے یہ چیز تھی کہ موبائل لائبریریز انہوں نے انگلینڈ کے اندر قائم کی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک جاری. یہ تو بہت پرانی کی ایک لحاظ سے موبائل لائبریریاں ہیں باقاعدہ کی، کسی بھی جگہ جا کے رکتی ہیں. جو پڑھنے کے شوقین اندر جائیں، بیٹھیں، پڑھیں، کتابیں بھی اندر موجود ہیں، یا اپنے نوٹس لے جائیں پڑھیں. اس کے بعد پھر یہ مختلف جگہوں پہ یہ موبائل لائبریریز کا قیام. تو آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اتنا زیادہ ان تمام چیزوں سے استفادہ کیا، آپ لوگوں سے عبرت پکڑی، اس کی رپورٹیں بنائیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور آپ کو کس مقام کے اوپر لے کر آ گئے کہ گھر میں کوئی کتاب موجود ہو تو سب سے پہلے مرنے کے بعد اس کو نکال کے پھینکا جائے. تو جب بھی یہی وجہ ہے کہ بعض دانشور حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فضول مطالعے کا بھی عادی ہے نا، وہ اس سے ضرور بہتر ہے جو بالکل مطالعہ نہ کرتا. بہرحال یہ تو نہیں بات کہی جائے گی اسلامی لحاظ سے کہ چاہے وہ حرام چیزوں کا مطالعہ کرے، نہیں، وہ بات ایک الگ. لیکن فضول مطالعہ، ایسی بس ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، کوئی میگزین پڑھ رہے ہیں، یا کوئی 3 عورتیں 3 کہانیاں پڑھ رہے ہیں جو مرد حضرات سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے اس میں اپنا وقت کو لگا رہے ہیں. تو بہرحال لیکن یہ پھر بھی ان افراد سے ضرور بہتر ہیں کہ جو بالکل بھی مطالعہ کرنے کے عادی نہیں، جو پڑھنے کے عادی نہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے آج کا جو خاص بات ہے جس سے علمی مقام حاصل ہوتا ہے، اس میں اگر ایک پوائنٹ بھی یہ والا آپ پکڑ لیں نا، وہ ہے کہ اگر آپ اسباب اور ذرائع علم جو ہیں ان کا احترام شروع کر دیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر کیسی تبدیلی رونما ہوگی آپ کے اپنے اندر سے. علماء بہت سے ایسے گزرے جو باقاعدہ اپنی کتابوں کو خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے. باقاعدہ ان میں سے جب کتاب کھولیں تو اس میں سے خوشبو آئے. تو بہت سے علماء ایسے بھی گزرے جو کہ ظاہر ہے کہ ہم سے یہ تقاضا بھی نہیں ہے اسلام کا، لیکن اتنا زیادہ کمیٹڈ تھے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور دین خدا کے لیے کام کرنا ہے کہ بہت سے علماء نے تو شادیاں تک نہ کی. تو ان سے پوچھتے تھے لوگ کہ آپ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے، کہ آپ نہیں چاہتے؟ تو کہتے اتنی کتابوں کی موجودگی میں مجھے اولاد کے پیدا ہونے کا کوئی غم نہیں.
کوئی اگر یعنی ان کے اعتبار سے میں بات بتا رہا ہوں کہ صرف ایک شوق اور رغبت دلانے کے لیے، جیسے کتاب پہ گرد جم جاتی ہے، لوگ زور سے ہاتھ مار کے کتاب پہ سے گرد جھاڑتے ہیں. ایک عالم کے سامنے ایک دفعہ کسی نے ایسی گرد جھاڑ دی تھی، انہوں نے کہا خبردار ایسا آئندہ مت کرنا، یہ گویا ہاتھ میرے دل کے اوپر آ کر لگیں. صاف کرنا تھا تو آرام سے کسی کپڑے سے صاف کرتے. یعنی کتابیں ہیں، ان کو آپ ایسا نہ کہ ابھی میں آ کے آپ کے سامنے بہت سی چیزیں پیش کروں گا اس کی مثالوں کے طور پر بھی، کہ علماء اپنے جسم کے کپڑے اور اپنے سامان بیچ کر کتابیں جو ہے حاصل کرتے تھے، اپنی لائبریریاں قائم کرتے تھے، نظریں مانا کرتے تھے کہ اگر یہ کتاب مجھے حاصل ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا. اس زمانے میں غربت کا ماحول بھی تھا اور بعض اوقات اجارے کے اوپر نماز اور روزہ لیے جاتے تھے. ایک ایک کتاب کو اجارے پر، ایک ایک سال کی نماز اور روزے کے اجارے پر حاصل کرتے تھے. ایک سال کی نماز مرحوم کی پڑھوں گا صرف ایک کتاب کے لیے. باقاعدہ علماء سے پوچھا بھی جاتا تھا کہ اتنی ساری آپ نے کتابیں کیسے جمع کی؟ کہا اپنے گوشت اور خون کو نچوڑ کر. یعنی یہ جو سب چیزیں یہ بہت اہم ہیں، اس کے بغیر، ان اسباب اور ان ذرائع کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا. ان کا احترام کرنا پڑے گا. اور عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ علم کی جو آج کل بے وقتی ہو گئی، ایک تو یہ کتابیں پھینک کے جانا، ایک تو یہ بھی، اور جو کتابیں پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی اس کا احترام نہیں کرتے. کپ ہے وہ کتاب کے اوپر رکھا ہوا ہے، مثلا چائے کا پی کے. کوئی اور چیز ہے، کوئی چیز کھا رہے ہیں، وہ مثلا وہ رکھی ہوئی ہے کتاب کے اوپر. کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، اسی پہ ٹیک لگا کے اس سے بیٹھ گئے، منہ اس کے اوپر رکھ دیا، کوئی بھی اس طرح کی چیز. یہ علم کے ذرائع کی بے احترامی. ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ بھی نہیں ہے، کسی مجتہد سے آپ لکھ کے پوچھیں گے وہ کہے گا نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، لیکن یہ ایک احترام کے لحاظ سے اگر ایک آپ ایکسٹرا آرڈنری احترام دینا شروع کر دیں ان ذرائع علم کو، تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک تبدیلی رونما ہونے لگے گی خود بخود. باقاعدہ نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں علامہ مجلسی کے متعلق یہ بات لکھی. یہ علامہ مجلسی کی قبر مبارک، انہوں نے بات لکھی ہے کہ جب علامہ مجلسی کسی کتاب کو کسی شخص کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے تو پوچھ لیتے تھے تمہارے گھر میں دسترخوان موجود ہے یا نہیں. اگر وہ کہتا دسترخوان نہیں، کتاب واپس لے لیتے تھے کہ اس کے اوپر اب تم یقیناً پلیٹ رکھ کے کھانا کھاؤ گے اور یا روٹی رکھ کے کھاؤ گے، تو پہلے دسترخوان کا انتظام کرو پھر کتاب دوں گا. تو خود یہ جو مرزا حسین نوری جنہوں نے انوار نعمانیہ میں علامہ مجلسی کی بات کوٹ کی، وہ خود اتنا زیادہ ان چیزوں کے احترام کے قائل تھے کہ جب کاغذ بھی کاٹتے تھے تو جو کاغذ کی کرچیاں زمین پہ گرتی تھیں ان کو بھی کہتے تھے اس طرح سے ڈالو کہ لوگوں کو پاؤں اس تک نہ پہنچے. یہ ذرائع علم ہے، یہ پیپر، یہ کاغذ، اس کے اوپر اس تمام علوم لکھے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ان کی اتنی احتیاط کرنے کے بعد پھر یہ اتنے بڑے علمی مقام کو ان لوگوں نے حاصل کیا. اور اتنا مطالعہ کرتے تھے علماء، اتنا مطالعہ کرتے تھے کہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی جو انڈیا کے اتنے بڑے عالم دین کہ خود ایران اور عراق کے علماء تک ان کی علمیت کے قائل ہیں. وقات الانوار کے نام سے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اتنا مطالعہ کرتے تھے کہ بوڑھے جب بہت زیادہ ہو گئے تھے اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے تو لیٹ کر پڑھتے تھے، اور لیٹ کر سینے کے اوپر کتاب رکھ کے پڑھتے تھے کہ جب انتقال ہوا ہے تو سینے کی ہڈی کے اندر ایک گڑھا پڑ گیا تھا جب غسل کے لیے ان کو لے کے گئے. بیٹھے بیٹھے لکھتے تھے، بیٹھ کے نہیں لکھ سکتے تو لیٹ کر لکھتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال آپ بھی جتنا اس موقع کو حاصل کر سکیں گے، جتنا کتابیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ ورنہ یہ وقت ایسے ہی نکلتا ہوا چلا جائے گا. مقدر کا سکندر وہی بنے گا کہ جو بہرحال ہر چیز کو اپنے صحیح وقت اور موقع کے اوپر انجام دے لے. دیکھیے شادی شدہ خواتین جو یہاں پر آئی ہیں ماشاءاللہ بچوں والی، وہ بہت قابل مبارکباد ہیں کہ کتنے جھمیلوں سے اپنے آپ کو بچا کر یہاں پر لائیں، کتنی مشکل ہے. لیکن سب سے بہترین ٹائمنگز ان خواتین کے پاس ہیں جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئیں. یہ بہترین وقت ہے، جتنا بھی ان کے پاس 1 سال 2 سال 3 سال کا جتنا بھی وقت ہے اس کے اندر جتنا چاہیں حاصل کر لیں. یہ گولڈن پیریڈ ہے علم حاصل کرنے کے لیے. پھر جب شادی ہو جائے گی تو پھر گھر میں جب معرکہ بدر و حنین ہوا کریں گے آپ کے، تو اس کے اندر پھر آپ کو بہت کم موقع مل سکے گا علم حاصل کرنے کا. پھر جو اس میں سے بھی نکل کر آ جائے گی تو ہم اسے بہت بڑے ہیروئن سمجھیں گے. تو بہرحال بہت مشکلات اس کے بعد شروع ہو جاتی ہیں. تو چند ماہ ہی صرف ابھی آپ علم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ کو اپنے اندر ایک نورانیت سی محسوس ہونے لگے گی. کتابوں کے اندر سے یہ جو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ اس کے اندر ایک نورانیت ہے.
اور آپ یقین جانیے کہ وہ افراد کے جو کہ ابھی سے ہی کسی بلند علمی مقام کو حاصل کر لیتے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، ان لوگوں کا بڑھاپا بہترین بڑھاپا گزرتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو علم کے طور پر آگے نہیں جاتے. تو یقین کیجئے کہ ان کا بڑھاپا بہت مایوس کن، کوئی ان کو لفٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا، خاندان کے اوپر ایک بوجھ سا بن جاتے ہیں وہ افراد. لیکن جو صاحبان علم ہیں، اب دیکھیے بہت سے علماء، علامہ طالب جوہری صاحب ہیں، مولانا غلام علی وزیری صاحب ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب، جتنے بھی تصویر وغیرہ میں نظر آ رہے ہیں، ایک لوگوں کا بہرحال ایک جھمگٹا ان لوگوں کے پاس رہتا ہے اس عمر کے اندر. روزانہ کم سے کم 200 250 300 افراد تو ان سے ملنے کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. اور جو دیگر بزرگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر بہت تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس جا نہیں رہا ہے، کوئی ان کو بات نہیں کر رہا ہے ان سے، اور ایک تنہائی کا سا ایک احساس جو ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہیں. تو وہ افراد کے جو کہ مطالعے کے بہت زیادہ عادی، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خود بخود ایک ویلیو ایک گھر کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کا بڑھاپا بڑا اچھا گزرتا ہے. ورنہ عام طور پر جو 70-80 سال کے افراد ہوتے ہیں وہ کہاں لوگ ان کو اس لحاظ سے لفٹ دیتے ہیں. لیکن علماء کو آپ دیکھیں، ان کے گھر والے، ان کے بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کے بہویں داماد، سب ان کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ عام طور پر اتنا زیادہ جنریشن گیپ کی وجہ سے بعض اوقات لوگ کتراتے ہیں عام طور پر بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بھی. تو بچوں کا ان کا ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں مختلف. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، یہ بھی آیت اللہ گل پائگانی. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ان کا ادب اور احترام مسلسل بڑھتا جاتا ہے. آیت اللہ سید علی خامنئی رہبر معظم اپنے والد بزرگوار جواد خامنئی کے ساتھ، یعنی ہر موقع پر ان کو اتنے بزرگ ہونے کے بعد بھی عزت و احترام کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ عزت و احترام ان افراد کا بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ان کی ایک ویلیو ہو جاتی ہے بنسبت ان جاہل افراد کے جو دادا دانی، نانا نانی وغیرہ بن جاتے ہیں، لیکن ایک عزب معطل کی طرح سے ایک بیکار پڑے رہتے ہیں، جبکہ صاحبان علم بڑھاپے میں جا کر بھی کسی تنہائی کا شکار نہیں ہوتے. تو بہرحال دیکھیے پہلے زمانے میں تمام چیزیں بہت مشکل ہوا کرتی تھیں، ذرائع علم حاصل کرنا بہت مشکل تھا، اور کتابیں نہیں اویلیبل ہوتی تھیں، چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب انٹرنیٹ ہی ہے، صرف ایک کلک بس آپ کریں تو آپ کے سامنے کتابیں کھلتی چلی جاتی ہیں، تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی خریدنے کی بھی اب تو ضرورت نہیں. ساری کی ساری اردو تقریباً کتابیں بھی جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں. عام طور پر گھروں میں کمپیوٹرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یعنی بس آپ ایک کلک کریں اور آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ کھلتی چلی جائے. اور آج تک مجھے یاد ہے جو بالکل ابتدائی طالب علمی کا دور تھا، تو اس میں بعض اوقات کرفیو وغیرہ کراچی شہر کے اندر لگے ہوتے تھے. تو اسی کرفیو کے دور میں ہم اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے دروس وغیرہ کے اندر جاتے تھے. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ کوئی بلند مقام تو نہیں حاصل کر سکے علم کے اندر، لیکن یہ کہ علماء کی کم سے کم بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کی ایک سعادت رہی، اور اس کے لیے تکالیف بھی اگر انسان اٹھا لے تو اس کو بعد کی ساری زندگی میں یادگار بنی رہتی ہیں. یاد ہے ہم لوگوں کو کہ جب ہم جاتے تھے یہاں پہ نجفی لائبریری سولجر بازار میں، ابھی بھی ماشاءاللہ ہے وہ ہے اور بہترین ورک کر رہی ہے، تو وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس کو کھلنے کا انتظار کرتے تھے. بسوں میں بیٹھ کر جاتے تھے، کرائے پہ وہاں سے کیسٹس لے کر آتے تھے، ان کو اتارتے تھے، کیسٹ واپس کرتے تھے، پھر دوسرے کیسٹس لے کر آتے تھے. آج اتنی سہولیات کہ آپ کے گھر میں تمام چیزیں موجود ہیں اور کوئی پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی چیز سننے کو تیار نہیں. یہ پچھلی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں آپ کو، یہ کچھ تھوڑی سی ایک لحاظ سے غیرت دلانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ علماء کو ملتا ہے، کیوں واقعات بیان ہوتے ہیں کہ مولی کے پتے کھا کھا کے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، اور جناب بیت الخلاء میں جو چراغ جلتا تھا اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے، اور کاغذ کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو چکنی ہڈیاں جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے، اور ٹھیکروں کے اوپر جو ہے لکھ کر کتابیں جو ہے وہ لکھا کرتے تھے. شدید ترین گرمی وغیرہ کا جو نجف کا ماحول تھا اس کے اندر انتہائی شدید، اب بھی نجف اور کربلا کے اندر اب آج کل کے زمانے 60 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. یہاں 40 ڈگری میں لوگ بلبلانے لگتے ہیں، اور وہاں 60 ڈگری تک کے اندر جو ہے سوچی کہ طالب علم نہ وہاں بہت سی جگہوں کے اوپر اس زمانے میں خاص طور پر نہ اے سی ہوتے تھے، نہ روم کولر ہوتے تھے، نہ کچھ ہوتے تھے. شدید ترین گرمی میں ملا کاظم خراسانی جو علم رسول کے بہت بڑے استاد رہے ہیں نجف میں، ان کا درس ہو رہا ہے. لیکن شدید ترین گرمی کے ماحول میں
حتیٰ کہ شدید ترین گرمی میں کمروں کے اندر بیٹھ کر جو جس طریقے سے علماء کتابیں لکھتے تھے کہ ان کے اولادوں کو بھی تکلیف ہو جاتی تھی کہ بابا اتنی شدید گرمی ہے، آپ اس کے اندر بھی اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ بیٹا مت کہو کہ میں اس وقت شدید تکلیف میں ہوں، بلکہ میں تو اس وقت رسول اور ائمہ کے پاکیزہ نفوس اور ان کی تعلیمات کے درمیان میں ہوں، اور میں ان کی احادیث اور ان کی تعلیمات کے ساتھ محو گفتگو، مجھے کوئی پریشانی نہیں. اسی طریقے سے وہ جو علماء شدید ترین، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی بعض اوقات کہ جو بڑا برتن ہوتا تھا اس کے اندر پانی رکھ کے اس کے اندر پانی کے اندر بیٹھ کر کتابیں لکھتے تھے. کیا کریں کہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے، شدید ترین گرمی ہو رہی ہے، 60 ٹیمپریچر ہوا ہے باہر، 60 ڈگری سوچیے. لیکن کیا اس طرح سے تو بعض اوقات جسم کو یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جو جائز حد تک جو تکالیف ہیں وہ پہنچاتے تھے علم کے لیے، جائز تکالیف. خود ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمیں نیند آتی تھی باقاعدہ تو ہم اپنے پاؤں کے جو بال ہوتے ہیں اس کو کھینچ کے توڑا کرتے تھے. کتنی آپ سوچیے. اور انہوں نے نمونے کے طور پہ ایک دفعہ میں کر کے بھی دکھایا تھا. انہوں نے کہا مولانا یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا. کہنے یہ کون سا مشکل ہے، ابھی کر کے دکھاتا. انہوں نے کر کے دکھایا. تو بہرحال اسی طرح سے شہید اول کتنے بڑے محمد ابن جمال الدین مکی، دھات کا بنا ہوا گلاس باقاعدہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جب رات کو نیند آتی تھی تو اس دھات کے گلاس کو گرم کرتے تھے اور اپنے پیشانی کے اوپر لگاتے تھے، تو سر کے آگے کے بال بھی ان کے سارے اڑ گئے تھے کہ تاکہ نیند میری غائب ہو جائے اور میں جو ہے وہ علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں. بہت سے علماء ایسے تھے اتنا زیادہ علم کا احترام کرتے تو کہتے تھے کہ ہم نے آج تک ایک کاغذ بھی کبھی بغیر وضو کے نہیں چھوا ہے. دیکھیے ہم سے اتنا تقاضا نہیں. میں بہت آگے کی باتیں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ کچھ تو کوئی احترام پیدا ہو جائے علم کا، کچھ تو اس کی کوئی برتری کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے ان لوگوں کے قصے سن کر. تو وہ کہتے تھے کہ بہت سے تو اس طرح کے تھے، بہت سے ریاحی امراض، گیس وغیرہ کا مرض ہے اس کا شکار ہوتے تھے، تو ایک ایک دو دو گھنٹے کے اندر بعض اوقات واقعات میں ملتا ہے کہ 17 مرتبہ اٹھ کر وضو کرتے تھے. کہتے تھے نہیں ان ذرائع علم کو بغیر وضو کے میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تو خود بخود ایک نورانیت جذب ہوتی تھی. جب کوئی مشکل مسئلہ حل کر لیتے تھے یا مثلا کسی کتاب کو پڑھ لیتے تھے، بلکہ کوئی مشکل پیش آتی تھی، اگر کبھی بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو صدقہ دیتے تھے اس نیت سے کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد پھر سمجھ میں آتا تھا. تو آپ سے بہرحال اتنا تو تقاضا نہیں ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں کریں، لیکن جیسے کہ قلم ہے، بہت سارے علماء کی ملتا ہے کہ قلم تک کا بے تحاشا احترام کرتے تھے. جس سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، قلم کا کیا کام ہے، لکھنے پڑھنے کی تو اتنا کام میں نہیں آتا جتنا شلوار میں مثلا کمر بند ڈالنے کا کام آتا ہے، یا کان کا میل صاف کرنے کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہترامی ہے، یہ ذرائع علم ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو بہت سے علماء کرام کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ اتنا زیادہ مطالعے کے بھی عادی تھے، اور ایک چیز اور کرتے تھے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے. جب بھی کوئی کتاب پڑھ کر ختم کر لیتے تھے تو کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کتاب کو لکھنے والے کے لیے ہدیہ کرتے تھے، اور اس کے وسیلے سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کیا کرتے تھے. ایک طریقہ کار تھا. اس کتاب کو لکھنے والے نے کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ ہم نے اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، مثلا توضیح المسائل ہی آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ باقاعدہ اپنے مرجے کو جو ہدیہ کریں، کم سے کم ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی اور ثواب کا کام کر کے کہ انہوں نے اتنا بڑا کہ ہمارے لیے کتنی، ورنہ یہ تمام چیزوں کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا، ہمیں خود سارے مسئلے نکالنے پڑتے. اس نے ہمیں کتنی ہمارے لیے سہولیات مہیا کر دی. پھر ان کو ہدیہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز یا کوئی بھی نیک عمل، اس کے بعد پھر اپنے ان کے وسیلے سے اپنے علم میں ترقی کے لیے دعا کریں. تو یہ سب اہتمام اسی وجہ سے کیے جاتے تھے تاکہ ایک نورانیت پیدا ہو. اب کیونکہ ان کا احترام بھی ختم ہو گئے ان چیزوں کے، تو وہ علم کے اندر وہ نورانیت بھی نہیں رہی. طالب علم اپنے اساتذہ کا اتنا احترام کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، بلکہ ذرا ان کے خلاف مزاج بات ہو جائے یا ان کا کوئی مفاد کوئی ایسا ہو جو وہ پورا حاصل نہ ہو سکے اپنے استاد سے، تو ان کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں. جبکہ یہ بات بتا دی جائے، ہمارے سال بتاتے بھی ہیں، اور علماء نجف اور قوم کے علماء خاص طور پر شاگردوں کو یہ بات بتاتے ہیں جن کو ہم کوٹ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے استاد فقہی کی توہین کرتا ہے اس کو جوانی میں موت آ جاتی ہے. جوانی میں موت یعنی کبھی بھی انسان کو علم حاصل کرنا ہے تو اپنے استاد کی کبھی بھی بے احترامی نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ محقق قمی معصوم قم کے حرم کے سامنے ایک قبرستان ہے،
وہاں پر محقق قمی کی قبر ہے، بلکہ ایک ذریعہ ٹائپ کی بنی ہوئی اس قبرستان میں. ان کی ایک بہت مشہور کتاب تھی قوانین الاصول، بہت مشکل کتاب. ان کے شاگرد اتنا زیادہ قابل کہ اس نے محقق قمی کی ایک صفحہ اس کتاب کا پڑھنا بے انتہا مشکل ہے، حتیٰ کہ علماء تک کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس کا ایک صفحہ تک پڑھنا اور اس کو پڑھ کر سمجھنا اس کے مطالب. ان کے ایک شاگرد علم مقام میں اتنی بلند حیثیت اختیار کر گئے، لیکن اس کتاب کا جواب لکھا، لیکن کچھ اس انداز میں جواب لکھا کہ بعض اوقات جب انسان جواب لکھتا ہے اور غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو بعض اوقات کچھ مذاق اڑا جاتا ہے. غلطی ان سے ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ 28-30 سال کی عمر میں ایسا نابغہ روزگار شاگرد، اتنا سپر جینیس کہ اس نے محقق قمی کی کتاب کا ایک لحاظ سے ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی اس کے اندر، لیکن کیا ہے کہ آثار وضیع اس پر ہوئے اور جوانی میں ان کو موت آ گئی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بے احترامی اگر اپنے استاد کی ہو، بہت سے تو یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ حتیٰ کہ حوزہ علمیہ سے جب انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو عام طور پہ ایک طریقہ کار ہے کہ اپنے اساتذہ کے پاس خدا حافظی کے لیے جاتا ہے. بھائی میں پاکستان سے آیا تھا، پڑھ لکھ کے واپس جا رہا ہوں، یہاں سے فارغ التحصیل ہو گیا ہوں. بہت سے طالب علم اتنا زیادہ نظر اندازی سے کام لیتے ہیں کہ اپنے استاد سے ملے بغیر واپس آ جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو اتنی بھی، یعنی انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی بد احترامی نہیں کی، لیکن صرف ادب اور احترام میں اس لحاظ سے کہ اپنے استاد سے ملے بغیر آ گئے، یعنی اتنے لفٹ بھی انہوں نے نہیں کرائی، اس کے بھی اتنے آثار ہوتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے طالب علموں کو بازاروں میں کمر بند بیچتے دیکھا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے دن ہی بتا دینی بہت ضروری، ورنہ وہ اگر استاد کا احترام نگاہ میں نہ ہو. خود ایک طالب علم تھا، بہت جینیس یہاں پر تھا، خود ہم نے اس سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے اتنے سمجھ بوجھ اور اتنا عقل مند ہیں تو آپ بہتر ہے کہ اپنے اس کام کو دین کے لیے استعمال کریں. اس کو بہرحال قوم بھیجوا دیا. قوم وہ گیا، کافی 4-5 سال وہاں پر پڑھتا رہا اور کافی جینیس تھا. اس کے بعد اچانک سے اس سے کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. بعد میں جب معلومات کرائی گئی تو معلوم یہ چلا کہ وہ قوم چھوڑ کر دبئی چلا گیا اور آج کل وہاں ٹیکسی چلا رہا ہے. تو بہت سی ایسی غلطیاں طالب علموں سے ہو جاتی ہیں کہ اتنے بڑے علمی مقام کو حاصل کرتے 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 اور ایک دم سے ایسا یو ٹرن لیتے ہیں اور کوئی ایسی غلطیاں ان سے اور ایسی بہترامیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کو علی الخصوص ان باتوں کا بہت خیال کرنا ہے پہلے دن سے ہی. کیونکہ دیکھیے جو قرآن کی آیات بھی ہیں نا، آپ کے کون سے علوم آپ کو حاصل کرنا، اس میں 3 طرح کے علوم کو علی الخصوص حاصل کرنا ہے جو سورہ جمعہ میں بیان کیے گئے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میں رسول کا مقصد بعثت بیان کیا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معرفت اور توحید اور عقائد کا علم ہے. کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ ایک تو آپ کو عقائد اپنے مضبوط کرنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور اس کا کام تزکیہ نفس کرنا ہے. تزکیہ نفس یعنی علم اخلاق، یہ آپ کو حاصل کرنا ہے. یہاں پر آپ کی باقاعدہ سلسلے میں کتابیں ہوں گی اور دروس ہوں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور علم فقہ اور اس کے احکامات، واجبات و حرام کا علم، یہ آپ کو حاصل کرنا ہے. دیکھیے عقائد کا علم حاصل کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ تاکہ آپ کا عقیدہ ہر شک و شبہ سے پاک ہو جائے. اس لحاظ سے اخلاقیات یوں حاصل کرنا ضروری ہے کہ فقط ایک اخلاقی برائی کے ذریعے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے اگر ایک بھی پائی جائے. فقط ایک اخلاقی برائی. شیطان کے اندر جو آیات کے اندر تذکرہ ہوئی، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، یہ جو تکبر کا صرف ایک تکبر کو قرآن نے خاص طور پر ڈسکس کیا، اس کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہو گیا اور جہنمی ہو گیا شیطان. اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ساری ہمارے اندر اچھی خصوصیات ہیں، چند ایک برائیاں اخلاقی برائیاں ہو بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، فقط ایک اخلاقی برائی سے بھی انسان جہنمی بن سکتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. فقط تکبر ایک اخلاقی برائی سے کافروں میں سے ہو گیا اور جہنم کا حقدار جو ہے قرار پایا. قارون فقط اور فقط ایک اخلاقی برائی بخل کی وجہ سے جہنمی بن گیا.
تو علم اخلاقیات کا حاصل کرنا یوں بہت ضروری ہوتا ہے۔ قابیل نے فقط حسد کیا اور حابیل کو قتل کیا، یہ حضرت حابیل کی قبر شام میں، اور جو ہے قابیل جہنمی ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے آخر میں عمر میں بت پرستی بھی شروع کر دی تھی، بلکہ آگ کی پرستش شروع کر دی تھی، آگ کی پرستش، اور اس لحاظ سے کافر ہو کر قابیل جو ہے وہ دنیا سے گیا۔ فقط ایک اخلاقی برائی حسد، اس کے ذریعے۔ تو اور فقہ یوں ضروری ہے، دیکھیں 3 چیزیں قرآن کی آیت کے اندر ہم نے بیان کی جو آپ کو بھی حاصل کرنا ہے۔ عقائد کا علم حاصل کرنا ہے، اخلاقیات کا علم حاصل کرنا ہے، اور فقہ کا علم حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے فقہ کا علم صحیح حاصل نہیں کیا، جیسے کہ عام طور پہ نظر آتا ہے، مثلا آپ نے جو ہے وہ صحیح پردہ نہیں کیا، نماز اس طرح سے پڑھتی رہیں کہ اس میں ایک بال بھی اگر آپ کا نظر آ رہا ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی، ایک بال بھی اگر نظر آ رہا ہو، یعنی آپ نے نہیں حاصل کیا اور نمازیں پڑھتی گئیں، بڑے کمپلیکس اور ایک دقیق مسائل ہو جاتے ہیں، خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی کی اپنی نمازوں کو کیسے جو ہے دوبارہ پڑھا جائے۔ بہت سارے ایسے مسئلے پیش آتے ہیں علم فقہ کو حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں۔ وضو صحیح نہیں کیا، مثلا نیل پالش ہاتھوں میں لگی رہ گئی اور اس کا خیال نہیں کیا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یا ساری زندگی مثلا جو ہے وہ لوگوں کو چیریٹی اور صدقات وغیرہ دیتے رہے، لیکن جو ہے خمس جو ہے وہ نہیں دیا۔ اب کیا ہوگا کہ ساری زندگی کے صدقات لاکھوں روپے کے دیے ہوئے بھی کام نہیں آئیں گے اگر مثلا 5 روپے بھی انہوں نے خمس کے ادا نہیں کیے۔ تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ علم فقہ حاصل نہیں کیا اور جناب غصبی جگہ کے اوپر ساری زندگی 50 سال نمازیں پڑھتے رہے۔ لوگ عام طور پر مرنے کے بعد میراث کو تقسیم نہیں کرتے، ورثاء کا حق ہوتا ہے اس کے اندر، اور ورثاء اگر راضی نہیں ہیں، اور بعض اوقات لوگ جو جہاں بیٹھا ہے اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، میراث میں بہن بھائی ہیں، سب میں میراث تقسیم ہونی چاہیے، یا ان کو راضی ہونا چاہیے، یا کوئی سیٹلمنٹ یا مصالحت ہونی چاہیے، کچھ نہیں کر رہے، جو جہاں بیٹھا ہے جو پاورفل ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ میں ساری زندگی جو اس طرح علم فقہ کیونکہ حاصل نہیں کیا، اسے پتا ہے کہ نہیں پتا اس کو کہ میں یہ جو اس طرح سے بیٹھا ہوں میری اپنی ساری زندگی کی میری نمازیں باطل ہو رہی، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب کبھی آخری وقت میں اتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ اس وقت کی نماز ادا کرنا بہت مشکل ہے، چاہے جائے گا 50 سال کی قضا پڑی جائے، تو وہ ہے نا کہ جتنا اس کے برخلاف سمت میں جاتا جائے گا، وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ جس کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے اے عرابی تو جو ہے وہ کعبہ نہ جا سکے گا، اے عرابی تو کعبہ نہ جا سکے گا، کیونکہ تو جو راستہ چل رہا ہے وہ کعبے کی طرف نہیں بلکہ ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر علم فقہ حاصل آپ نے نہیں کیا تو آپ کسی اور ہی راہ کے مسافر ہوں گے، چاہے دینی کام کر بھی رہی ہوں گی لیکن کوئی قبول ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ علم فقہ کو بھی صحیح طور پر حاصل کیا جائے۔ علم فقہ جس کے متعلق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ فرماتے تھے کہ بغیر علم فقہ کی عبادت کرنے والا اس گدھے کی مانند ہے جو کھونٹے کے گرد چکر لگاتا رہے گا اور کبھی اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا۔ جب ہی عالم کی 2 رکعت جاہل کی 70 رکعت سے زیادہ افضلیت رکھتی ہیں، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے۔ دیکھیے اس میں اپنے ساتھ وہ ہم آگے جو نشستیں ہماری ہوں گی اس کے اندر بہت سی باتیں آئیں گی بھی کہ علم جو ہے اصل میں خدا کی ایک خصوصیت ہے، پروردگار عالم کی صفت ہے ایک علم۔ تو جب تک انسان اچھی صفات کا حامل نہیں ہوگا کبھی کسی بلند مقام علمی تک وہ پہنچ نہیں سکتا۔ بہت زیادہ آپ کو محنت کرنا ہے، بہت زیادہ محنت کرنا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ امیر المومنین یہ فرماتے تھے کہ جو علم سیکھنے میں 1 گھنٹے کی ذلت نہیں اٹھاتا ہے اسے پھر ہمیشہ جہالت اور نادانی کی رسوائی کی ذلت اٹھانا پڑتی۔ تو خود ائمہ کے متعلق اور پیغمبر اسلام کے بات یہ اس متعلق ملتی ہے کہ ان کے پاس ہمارے جو ائمہ ہیں ان کے پاس پچھلے تمام انبیاء کے اور ملائکہ اور سب کے علوم ہیں، لیکن ہر شب جمعہ بلکہ ہر روز بلکہ ہر گھڑی اور ہر آن ان کے علم میں ابھی بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے علم کا سلسلہ نہیں رکا، بلکہ پروردگار نئے نئے علوم کے دروازے ان کے لیے ابھی تک مسلسل کھول رہا ہے۔ تو ان کے ماننے والے بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر اور بلند و بانگ باب مدینۃ العلم کا نام سن کر نعرے لگانے والے، اتنی جہالت ان کے اندر اور کتب بینی کے ساتھ ایسی دشمنی اور نفرت، یہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو بہرحال یہاں تک علماء نے دیکھیں اپنی سخت محنت مجاہدات کے ذریعے اپنے مقام کو حاصل کیا ہے
کہ آیت اللہ باقر بیبہانی، وحید باقر بیبہانی، وہ کربلا میں تھے، امام حسین علیہ السلام کے روضے کے قریب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باقاعدہ ایک فقہی مسئلہ کے طور پر بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس میں تھوڑی سی اختلافات بھی ہیں، وہ یہ کہ جو بھی مقامات مقدسہ ہیں یا مستقل سکونت اختیار رکھنا کراہیت رکھتا ہے۔ لوگ تو کہیں گے بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کربلا ہی میں چلے جائیں، لیکن کیا ہے مکروہ، کیونکہ کچھ عرصے وہاں پر رہنے سے عظمت اس جگہ کی دل سے نکل جاتی، تو بہتر ہے انسان دور رہے اور شوق زیارت اس کو رہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کا ارادہ ہوا کہ میں کربلا چھوڑ کر چلا جاؤں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور امام نے فرمایا کہ میں راضی نہیں ہوں کہ تم کربلا چھوڑ کر کہیں اور جاؤ، تمہیں یہیں پر ہی رہنا ہے۔ یعنی ایسی قربت، اپنے علم اور تقوی کی بدولت ایک ایسی قربت حاصل کر لی تھی آیت اللہ وحید باقر بیبہانی نے، جنہوں نے اخباریت کو باقاعدہ شکست فاش دی تھی۔ یہ خود ایک الگ موضوع ہے جو انشاءاللہ کبھی اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے اور علماء گزرے، جیسے کہ علامہ تنکابینی، انہوں نے قصص العلماء لکھی، جس کا اردو ترجمہ خود ہمارے بچوں کے مدرسے کی جو سابقہ پرنسپل تھیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ تو بہرحال اسی کے اندر قصص العلماء کے اندر ایک بحرین کے ایک مومن کا خواب جو ہے وہ نقل کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ممبر رسول ہے جس کے اوپر پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، اور ساتھ میں ہی امیر المومنین علیہ السلام بھی ساتھ ہی میں تشریف فرما ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انبیاء کی صفوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، اور انبیاء سارے صفوں میں دست بستہ پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت ساری صفیں اور بھی ہیں، علماء کی صفیں بھی ہیں اور انبیاء کی بھی ہیں۔ اتنے میں وہ بحرین کا مومن کہتا ہے، جس کو پھر صاحب قصص العلماء نے اس کو لکھا بھی ہے، کہ میں نے دیکھا کہ علامہ مجلسی وہاں پر آئے، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ملا باقر آگے آؤ، اور آگے آ کر بیٹھ جاؤ۔ ملا باقر مجلسی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے شرمندہ نہ کریں، انبیاء تک کھڑے ہوئے ہیں، میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ پیغمبر نے پھر دوبارہ زور دے کے کہا کہ نہیں بیٹھ جاؤ، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ علامہ مجلسی پیغمبر اسلام کے ساتھ جو ہے وہ آ کر بیٹھ گئے۔ تو علامہ مجلسی اس لحاظ سے اب دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے۔ بہت سے علماء نے اور بھی دیکھا کہ بہت سارے وہاں پر علماء کی صفیں ہیں جو شفاعت کر رہی ہیں، جو کبھی اور تفصیل سے موقع ملے گا تو بیان کروں گا ان کی اس بات کو۔ تو وہاں پر جس عالم نے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اسے اتنا ہی زیادہ حق شفاعت ہے، اور میں نے دیکھا کہ علامہ مجلسی کے پاس حق شفاعت سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ کتابیں لکھنا، کتابیں پڑھنا، یہ سب بہت بڑے بڑے مقامات انسان کو دلواتا جاتا ہے۔ اور علامہ مجلسی کے بالکل برابر میں ملا تقی مجلسی، جو ان کے والد جنہیں مجلسی اول کہا جاتا ہے، ان کی قبر بھی، یہ ان کی قبر کی تصویر ہے علامہ مجلسی کی، اور ان کے برابر میں ان کے والد تقی مجلسی کی۔ خود تقی مجلسی خود بہت بڑے عالم تھے، وہ خود فرماتے تھے کہ پروردگار، یعنی جو بھی انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا تھا، خود کہتے تھے کہ پروردگار عالم نے مجھے توفیق زیارت حیدر کرار سے نوازا ہے۔ یعنی براہ راست انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسے مکاشفات ہوئے ہیں کہ کمزور عقلوں والے اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور خود فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجھے اپنی زیارت سے مشرف کیا ہے، اور جب میری امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس وقت زیارت جامعہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو امام زمانہ نے سن کر کہا کیا خوب زیارت ہے، اور اس کے بعد کہا کہ آگے آؤ۔ تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا بے ادبی ہو جائے گی، میں کیسے آگے آؤں؟ امام نے فرمایا پرواہ نہ کرو، آگے آ جاؤ، تم نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، اور ان کی اس تمام کاوشوں کی بہت زیادہ پذیرائی کی امام زمانہ علیہ السلام۔ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں علم سے حاصل ہوں گی، یہ تقوی سے حاصل ہوں گی، یہ ریاضتوں سے حاصل ہوں گی، یہ تکالیف اٹھا کے حاصل ہوں گی، یہ راتوں کی نیندیں برباد کرنے سے ایک لحاظ سے جسے دنیاوی اعتبار سے کہا جائے اس سے حاصل ہوں گی، زحمتیں ابھی گرمیاں شروع ہو جائیں گی، یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوگی، گرمیاں آ جائیں گی، بہت شدید اس کے اندر آپ کو آنا پڑے گا،
یہ مقامات ان طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں. یہ فضول ٹی وی پر اپنے ٹائم ضائع کرنے یا مارننگ شوز وغیرہ کو دیکھ کر ان مقامات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور کتنی ہی عورتیں ہیں دیکھیے ایسی گزری. بانو امین اصفہانی یہ عورتوں میں مجتہدہ ایران کے اندر گزری. اصفہان میں ان کی قبر بھی ہے. اور ہم عام طور پر دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا بڑا مقام اسی وجہ سے حاصل کر لیا, کوئی شادی وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہوگی. نہ صرف شادی ہوئی بلکہ 10 بچے بھی تھے ان کے, اور اس کے ساتھ اتنے بڑے علمی مقام کو انہوں نے حاصل کیا. حتیٰ کہ ان کے واقعات کے اندر ملتا ہے کہ ان کے اپنے ایک بچے کا انتقال ہو گیا تو جو استاد ان کو پڑھانے کے لیے آتے تھے انہوں نے سوچا کہ اب تو کافی عرصے تک چھٹی ہو جائے گی, لیکن دوسرے یا تیسرے روز ہی ان کا بلاوا آ گیا کہ تعلیم کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع کر دیں. نیکسٹ ڈے سے اپنے بچے کے انتقال کے اگلے دن سے ہی جو ہے انہوں نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا. ظاہر ہے پھر علم میں بڑے مقام کو تو حاصل کرنا ہی ہے. تو دیکھیے بار بار آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو کتب بینی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ چیزوں کو دہرانا ہے, دوسروں کو بیان کرنا ہے. جو چیز یہاں سن کر جائیں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بتائیں, اپنے شوہر کو بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, بھائیوں کو بتائیں, والد کو بتائیں, اپنی بہنوں کو بتائیں. یعنی یہ چیزیں ملٹیپلائی ہوں گی, یہ ضرب ہو جائیں گی, آپ کو ہمیشہ کے لیے چیزیں یاد ہو جائیں گی. بحث اور تکرار جب بھی حوزہ ہے علمیہ میں طالب علموں کو بار بار جو ہے مباحثہ ہوتا ہے ان کا, چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں, وہ تکرار اس کی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ خود دیکھتی ہیں کہ قرآن کی بار بار تلاوت اتنی دفعہ تلاوت ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جب کچھ عرصے پچھلے سال ہمارے اس مدرسے میں تشریف لائے تھے تو خود انہوں نے بات کہی تھی کہ قرآن کا اتنا مطالعہ کرنا چاہیے, اتنا کرنا چاہیے کہ یہ بوسیدہ ہو جائے, پھٹ جائے, اس کی جلد کروانی پڑے یا بازار سے دوسرا خریدنا پڑے. یعنی خدا نخواستہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کی کوئی بہترامی ہو. مقصد کہنے کہ کوئی بھی کتاب آپ دیکھتی ہیں, طالب علم جب سال میں ایک کتاب کو پڑھتا ہے تو سال کے اختتام پر کتاب کا کیسا حشر ہو جاتا ہے, بار بار صفحے کھولتا ہے, پیج نکلنے لگتے ہیں. کچھ یہاں پر دادا حضور کا جو بھی وہ ہوتا ہے قرآن, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں بالکل نئے کا نیا, اس وجہ سے کہ کبھی پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی, اس سے استفادے کی کوئی نوبت نہیں آتی. تو قرآن کی بار بار تلاوت اور یہی وجہ ہے کہ خود ایران کے اندر اس کے باقاعدہ تقاریب منعقد کی جاتی ہیں. خواتین مخصوص محفلوں میں آ کر تلاوت قرآن کرتی ہیں. اور ابھی حال ہی میں ایک سروے ہوا تھا کہ ایران میں ان لوگوں نے ابھی بھی کم سے کم 20 لاکھ کے قریب تو حافظان قرآن میں ایران میں اس وقت بھی موجود ہیں. اور ایک سال کے اندر ان لوگوں کا پروگرام ہے کہ ایران میں حافظ قرآن جو افراد کی تعداد جو 1 کروڑ کے قریب کرنے کا پروگرام ہے. 1 کروڑ کہا جاتا ہے کہ ایران میں اس وقت قاریان قرآن کم ہیں, حافظ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. حافظ قرآن ایران میں تقریباً 1 کروڑ کے قریب تعداد ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ بار بار اس کو تلاوت کا بھی حکم اسی وجہ سے تاکہ رگو پے کے اندر قرآن جو ہے وہ داخل ہو جائے, اتنی زیادہ اس کی تلاوت ہوئی. آ رہا ہے اس اسکرین پہ کچھ؟ اچھا اسی طرح سے کیونکہ آپ دیکھتی ہیں کہ بہرحال روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ اس کی تاکید اس وجہ سے آئی ہے کہ علوم کو حاصل کرنے کی اور اس کو حفظ کرنے کی اور اس کو تکرار کرنے کی, کہ اگر کسی شخص نے بھی تکرار نہیں کی تو علم کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک وحشی جانور کی طرح سے ہوتا ہے. یعنی وہ جو بہت جلد فرار اختیار کر لیتا ہے, فرار ہو جاتا ہے. جب بھی بہت سی روایات میں علم کو اس بات سے تشبیہ دی گئی کہ اس طریقے سے کوئی اونٹ کا رکھوالا اونٹ کی دیکھ بھال کرتا ہے نا, تو جب تک دیکھ بھال ہوتی رہتی ہے اور اس کی رسی باندھی جاتی ہے جب تک اونٹ قابو میں رہتا ہے, اور ایک دفعہ بھی رسی کھول دی جائے اس کی دیکھ بھال سے انسان پہلو تہی کرنے لگے تو اونٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو علم کے متعلق بھی اسی طرح سے کتنا ہی دیکھیے آپ قیمتی پودا لے کر آئیں اور اس کی پانی کا صحیح انتظام نہ کریں, اس کے لیے ہوا کا صحیح انتظام نہ کریں, زیادہ پانی دے دیں کم پانی دے دیں, اس کی کاٹے نہیں اس کی بہت ساری کوپلوں کو, بعض اوقات وہ پودا مر جاتا ہے, مرجھا جاتا ہے. تو علم کو جو لاحق ہونے والی آفتیں جن پہ ہم اکثر و بیشتر ابھی آئندہ کی جو نشستوں میں بھی اس بات کی طرف بہت سی توجہات کو مبذول کروائیں گے کہ علماء نے بہت سے علماء نے تو سب سے پہلے علم کو لاحق ہونے والی جو آفت لکھی ہے نا, ابھی اور آفتیں تو آگے چل کر آتی رہیں گی, وہ ایک ہے تعطیلات, چھٹیاں. یہ تو اخبار کی کٹنگ ہم آپ کو اس کے طور پہ اکثر و بیشتر اب دیکھا وہ یہ اس بات کی چھٹی اس بات کی چھٹی اس بات کی چھٹی اس بات کی چھٹی, ہر وقت بس چھٹیوں اور تعطیلات کے اندر جو ہے زندگی بسر ہو رہی.
علماء خاص طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعطیلات سے، یہ اس کو نوٹ نہیں کر کے رکھ لیجئے گا کوئی تاریخ وغیرہ، یہ تو ایسی اخبار کی کٹنگ کے اعتبار سے آپ کو متوجہ کرانے کے لیے کہ چھٹیوں سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے آیت اللہ محسن امین عاملی، جن کی بہت مشہور کتاب اعیان الشیعہ ہے، انہوں نے حوزے میں بھی اور ویسے بھی طالب علموں کے اعتبار سے چھٹیاں کرنے پر سخت افسوس کا اظہار کیا، سخت افسوس کا، کہا سب سے زیادہ طالب علم کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے نا وہ چھٹی کرنا ہے۔ اور ہمارے علماء اور مراجع میں سے خاص طور پر شیخ جواد تبریزی، یہ تو فرماتے تھے کہ 30 سال ہو گئے ہیں میں چھٹی کے مفہوم سے ہی ناآشنا ہوں۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا شیخ جواد تبریزی کے انتقال میں، چند سال ہوئے، فرماتے ہیں کہ 30 سال سے، یا شاید کسی جگہ 40 سال کا میں نے پڑھا تھا، میں چھٹی کے مفہوم سے ہی ناآشنا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ چھٹی کیا ہوتی۔ ایک طالب علم کے لیے، ایک مبلغ کے لیے چھٹی کا کیا ہے؟ آج میں تبلیغ کچھ نہیں کروں گا، آج بس میں گھر پہ پڑا سوتا رہوں گا۔ طالب علم آج میں کچھ نہیں پڑھوں گا، آج میں صرف ٹی وی دیکھتا رہوں گا۔ یہ کون سا طالب علم ہے؟ اس کو روزانہ ہر وقت ہر آن کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے جس میں علم حاصل نہ کرے۔ چھٹی کا کوئی تصور نہیں۔ اچھا، اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو علماء کہتے ہیں کہ 3 طرح کی عام طور پر تعطیلات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہی رسمی تعطیلات ہوتی ہیں جنہیں گیزیٹڈ ہالیڈیز وغیرہ کہا جاتا ہے، کہ جناب 14 اگست کی چھٹی آ گئی اور جناب 23 مارچ کی چھٹی آ گئی، اس طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ غیر رسمی ٹائپ کی تعطیلات ہوتی ہیں، ایام ولادت آ گئے، 13 رجب آ گئی فلاں، وہاں پہ حوزے اور جو دینی مدارس ہیں ان میں عام طور پر اس طرح کی چھٹیاں بہت ہوتی ہیں۔ شہادتوں کے ایام میں چھٹی ہے، ولادت کے ایام میں چھٹی ہے، یہ چھٹی ہے، وہ چھٹی ہے، وہاں پہ بھی چھٹیوں کا بڑا سلسلہ ہے۔ تو اچھا، بعض اوقات اس طرح کی بھی غیر رسمی چھٹیاں ہیں کہ جناب حالات خراب ہو گئے، جو یہاں سب سے زیادہ پیش آتی ہیں چھٹیاں، اور اس کے اندر چھٹی کرنی یوں بھی ضروری ہو جاتی کہ جان کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ بارش ہو گئی، شدید گرمی ہو گئی، کبھی جو ہے جناب جو استاد ہے وہ چھٹی کر گیا، کبھی طالب علم نے خود چھٹی کر لی۔ یہ غیر رسمی چھٹیاں بھی ہیں۔ تو رسمی چھٹیاں الگ ہیں، پھر غیر رسمی چھٹیاں الگ ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جو کچھ چھٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو تعطیلات غیر محسوس ہوتی ہیں، غیر محسوس تعطیلات، مثلا کلاس میں دیر سے آنا، آپ نے آدھا لیکچر مس کر دیا، شروع کا اہم ترین پارٹ مس کر دیا، کلاس سے چھٹی ہو گئی آج بھی، یہ غیر محسوس چھٹی۔ جس دن مباحثہ کرنا ہے مباحثے کے دن غائب ہو گئے، غیر محسوس چھٹی۔ یا کلاس میں موجود ہیں لیکن درس توجہ سے نہیں سن رہے، یہ غیر محسوس جو ہے وہ تعطیل ہو گئی۔ تو اب دیکھیے کہ بعض اوقات اگر بالفرض کبھی چھٹی لازمی بھی ہو جائے، یہ آپ کو اس کے لحاظ سے گائیڈ کرنے کے اعتبار سے بات ہے، کبھی ہو جائے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، تب بھی آپ کتابیں اس دن ضرور پڑھیں، اس دن کوئی بھی کیسٹ ضرور جو ہے وہ لیں، انٹرنیٹ پہ جا کر مدرسے کے جو دروس ہیں وہ آپ سنیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شیخ بہائی تھے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شیخ بہائی کے شاگرد کہتے ہیں، خود شیخ بہائی کی قبر ہے، ان کے شاگرد کہتے تھے کہ ہم تعطیلات میں بعض دفعہ ایام درس سے زیادہ استفادہ کر لیتے ہیں، اگر چھٹیاں بھی ہو جائیں نا تو ایام درس سے زیادہ استفادہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں وہ کہتے تھے ہم دیگر علماء کے درس میں جا سکتے ہیں، ورنہ جو درس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اپنے استاد کے پاس ہی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، نہیں اس میں چھٹیوں میں ہم دیگر علماء کے دروس میں بھی جاتے ہیں، غیر درسی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں چھٹیوں میں، ادبیات کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں ورنہ کورس کی کتابوں سے فرصت نہیں ملتی، شعر و سخن کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، مذاکرات دینیہ جو ہیں اس کے اندر ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو چھٹی کے معنی اگر یہ سمجھے جائے کہ بیکار فضول وقت ضائع کیا جائے، بس رشتہ داروں کے گھر میں غیر ضروری آمد و رفت، گھنٹوں وہاں پہ بیٹھے رہنا، کئی دن ان کے گھروں کے اندر رکے رہنا، یہ طالب علم کو کسی بھی طور پر یہ سزاوار نہیں کہ اس طرح کے اپنے وقت کو ضائع کرے۔ بالکل اس کو اپنے وقت کو بچانا چاہیے، یعنی بلکہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام وہ پورے سال میں نہیں کر سکا ہے، جو اس کی کمزوریاں رہ گئیں، وہ تعطیلات کے دنوں میں جو ان کمیوں کو پورا کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو مخلص اصحاب تھے وہ وقت کو، یہ جو ٹائم ہے، اس کو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی، بلکہ اس کو برف کی طرح سمجھتے تھے۔ جس طرح برف ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ پگھل رہی ہوتی ہے، برف بیچنے والا پریشان ہوتا ہے کوئی جلد سے جلد اس کو خرید لے ورنہ یہ پوری پگھل جائے گی۔ تو فرصت کے لمحات بھی دیکھیے بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں،
بعض اوقات آپ دیکھتی ہیں بیماری آ جاتی، خود آپ بیمار ہو گئیں، گھر میں کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو جو چھٹیاں عام طور پر ہوتی ہیں نا، عام طور پر جو آپ کے اپنی طرف سے جو آپ چھٹیاں کر لیتی ہیں، دل نہیں چاہ رہا، آج گرمی زیادہ لگ رہی ہے، آج میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، ذرا سو لوں، آج میں اسکول یا کالج سے دیر سے آئی، اب بہت تھکن بہت ہو گئی ہے، تو یہ غیر حاضری جو ہے علم کی برکتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی. یہ بات یاد رکھ لیجئے، چھٹیاں جو ہیں علم کی برکت کو ختم کر دیں گی. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو حقیقتاً علم حاصل کرنا چاہے نا، اس کو اس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے جیسے کوئی ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی. کسی ماں کا بچہ کھو جاتا ہے تو وہ بیٹھ کے جو ہے وہ مارننگ شوز نہیں دیکھتی، وہ بیٹھ کے مثلا جو ہے کوئی ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتی. اس کا محور اور مرکز فقط یہ ہوتا ہے کسی طرح سے مجھے میرا بچہ مل جائے، اس کے علاوہ سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. تو بہترین طالب علم وہی ہے جو ہر وقت اپنے علم حاصل کرنے کی فکر میں رہے، جیسے ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی. کچھ علماء تو ایسے گزرے ہیں جو باقاعدہ آپ حیران ہوں گے اور کہیں گے، جو بظاہر خدا نخواستہ ان کے لیے خپتی کا لفظ نہ استعمال کر دیں، جو حوزہ علم اس زمانے میں نہ فون ہوتے تھے، نہ کوئی ٹیلی گراف ہوتا تھا، نہ کچھ ہوتا تھا، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے تھے، تو خطوط کئی مہینوں میں ان کے پاس پہنچتے تھے تو اپنے خطوط کو کھول کر نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ کوئی بھی ایسی خبر اس کے اندر ہوگی، ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہاں واپس وطن جانا پڑ جائے اور اتنے عظیم مقصد کے لیے جو ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے. بہت سی چیزیں آپ کہیں گی کہ تو بھائی بڑی ویسی بات ہو سکتا ہے، چلیں میں میکسیمم کہوں کہ کسی قریبی رشتہ دار کے مرنے کی خبر بھی ہوتی تو کہتے زیادہ زیادہ انتقال ہو گیا ہوگا نا، پروردگار کے جوار میں پہنچ گیا. لیکن میں اگر اس سفر کو مہینوں اختیار کر کے پھر وطن واپس گیا، پتہ نہیں واپس آنا نصیب بھی ہو یا نہ ہو، اور میں اتنے بڑے دینی کام سے رہ جاؤں جو میرے ذمہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی. وہ خط کھول کے نہیں پڑھتے تھے، اور یہاں آج ہی آپ کے ہاتھ میں آپ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر SMS اپنا ضرور پڑھ لیتی ہیں، چاہے کلاس ہی کیوں نہ ہو رہی. تو بہرحال علماء ایک بات اور بھی بیان فرماتے ہیں استاد کے اعتبار سے. وہ فرماتے ہیں کہ استاد کا جو احترام ہے یہ خود تقوی میں شامل ہے. تقوی کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا، اگر کوئی شخص استاد کے احترام میں کمی کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ متقی نہیں. اور جتنا استاد کے احترام کو اضافہ کرے گا اتنا ہی اس کے تقوی کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور تقوی میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا، قرآن کی آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو خدا تم کو علم دے گا. یعنی آپ کو تقوی اختیار کرنا آپ کا کام ہے، علم دینا پروردگار عالم کا کام ہے. تو اتنا زیادہ علم اور اپنے استاد کا احترام، یہ آپ کے علم میں برکت کا باعث ہوگا، آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگا. اور پرانے علماء تو اپنے استاد سے حکایتوں میں ملتا ہے ایسے ڈرتے تھے جیسے کسی بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے. اب تو خیر وہ ایسی چیزیں کہیں نظر نہیں آتی. اور طالب علم کے لیے اپنے استاد کے سامنے خوشامد کرنا اور تذلل کا اظہار کرنا، یعنی ایک لحاظ سے جھک کر استاد سے ملنا، علماء اس کے متعلق ایک بات کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں بعد آپ کو باقاعدہ ہو سکتا ہے اس موضوع پہ کلاس بھی ہو، جو کہ علماء کا قول ہے کہ قوت حافظہ بڑھانے کا ایک بڑا سبب استاد کے حق میں دعا کرنا ہے، جس سے قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں تقریباً 100 کے قریب کہ جو کہ قوت حافظہ میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. اس میں سے ایک اپنے استاد کے لیے دعا کرنا، آپ کے قوت حافظہ میں خود بخود اضافہ ہوگا. تو علماء دیکھیے فرماتے ہیں کہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ 3 چیزوں کا آپ ادب و احترام کرنا سیکھ لیں، آپ کو علم خود بخود حاصل ہو جائے گا. پہلی تو چیز ہے اپنی درسگاہ، جس جگہ جس مدرسے میں آپ پڑھ رہی ہیں اس کا احترام. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے آپ اٹھ کر جائیں تو نیچے یہاں پہ شاہی سپاریوں کے ریپر، ٹافیوں کے ریپر، چپس کے ریپر اور یہ سب چیزیں پڑی ہوں، پھٹے پرانے پیپرز. تو وہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ درسگاہ کے اس کے منافی ہیں. یہاں پہ گندگی پھیلانا، کوئی بہت سی چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ نہیں اس کا جو فلاں چیز کا کونا مڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز نظر آ رہا، خود اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں، کچھ کر دیں. یہ اس کے احترام کے منافی. یعنی آپ جس جگہ آپ آئی ہیں خود سے آگے بڑھ کر آپ کو دیکھنا چاہیے، تاکہ درسگاہ کا جتنا احترام آپ کے نگاہ میں ہوگا اتنا ہی علم زیادہ سے زیادہ آپ کو حاصل ہوگا. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے علماء اپنے استاد کا احترام. جتنا استاد کا احترام ہوگا توجہ کے ساتھ سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپس میں باتیں نہ کریں، کوہنی ایک دوسرے کو نہ ماریں، لکھ کر ایک دوسرے سے بات نہ کریں، میسیجز ایک دوران درس ایک دوسرے کو نہ کریں. یہ تمام چیزیں استاد کے احترام کے منافی. جتنا استاد کا احترام یعنی توجہ سے بات آپ ان کو سنیں گی اتنا ہی زیادہ آپ کو علم جو ہے وہ حاصل ہوگا. تیسری چیز ہے کتاب کا احترام.
کتاب کا احترام جتنا زیادہ ہوگا. تو علماء بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو کتابوں کا جو بیگ ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہاں تو خیر چلیں پھر بھی ایسا ہے کہ یہاں تو آپ زمین اس کے اوپر رکھ سکتی ہیں کارپیٹ وغیرہ پہ, کبھی بھی اپنے بیگ کو جس میں کتابیں ہوتی تھیں زمین پہ نہیں رکھتے تھے. نہیں, اچھا نہیں لگ رہا اس کے اندر, جس اعتبار سے اس کے اندر احادیث بھی لکھی ہوئی ہیں, اس کے اندر قرآنی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اس کے احترام کے منافی. تو علم کے ذرائع کا بھی جتنا, یہ تین چیزوں کا احترام اگر آپ کرنا سیکھ جائیں, درسگاہ کا احترام, استاد کا احترام اور کتاب کا احترام, پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. بازاروں کے علماء فرماتے ہیں چکر کاٹنا یہ آپ کی برکت علم کو ختم کرتا ہے. غیر ضروری طور پر بازاروں میں گھومتے پھرنا, بس نکلے ہوئے ہیں بازاروں میں, وہیں پہ زیادہ دل آپ کا لگ رہا ہے. کچھ لوگ تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اتنا زیادہ کتابوں سے شغف تھا کہ اپنے مرنے کے بعد لوگوں کے خواب میں آئے, کہا کہ ہمیں رہنے کی ایسی جگہ دی گئی ہیں کہ جس کی در و دیوار بھی کتابوں کی بنی ہوئی ہیں. میں تو صرف آپ کو ایک لحاظ سے صرف دکھانے کے ہے کہ ویژوالائز کروانے کے لیے, ورنہ عالم آخرت و جنت کی چیزیں کہاں کہ اس کے در و دیوار کتابوں کے بنے ہوئے ہیں. ہمیں ایسی جگہ پہ جا کر ٹھہرایا گیا. اور یہاں پر کیا ہے, آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ دور کیا جا سکتا ہے, سب سے زیادہ لطیفے استاد اور شاگرد کے بنائے گئے. مذاق بنا دیا جائے استاد شاگرد سے, اچھا پھر وہ شاگرد صاحب کچھ بات کہتے ہیں, کچھ بات استاد کہتے ہیں. طالب علموں کے آپس میں لطیفے, ایک طالب علم مثلا دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ چلو یار آج کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ کیا ہو, تو کہتا ہے چلو پھر آج پڑھ ہی لیتے ہیں میرے خیال. تو اب اس قسم کی چیزیں جو ہے لوگوں کو ہنسی مذاق میں کر کے لوگوں کو اس سے دور کر دیا جائے. تو ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں. ایک آغا میر جہانی گزرے ہیں جو جب بھی کبھی درس دینے جاتے تھے اور جب کبھی مجلس پڑھتے تھے, بہار الانوار کی 110 جلدیں پڑھنے کے بعد درس دینے کے لیے جاتے تھے. 110 جلدیں بہار الانوار کی جب تک نہیں پڑھ لیتے تھے. آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ میں رات کو مطالعہ اپنا شروع کرتا تھا اور جب سر اٹھاتا تھا تو دیکھتا تھا سپیدہ سحر نمودار ہو گیا, صبح ہو گئی, فجر کا وقت ہو گیا, رات گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا, رات کہاں چلی گئی. تو دیکھا آپ نے کیسا علم حاصل کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حافظہ جو ہے وہ نام کو نہیں, اس وجہ سے کہ مطالعہ بھی نہیں تو حافظہ بھی نہیں, علماء کے نام نہیں یاد ہوتے, کتابوں کے نام نہیں یاد ہوتے. تو جب کتابوں کے نام نہیں یاد ہوگا تو اس میں اس کا متن کہاں سے یاد ہوگا, احکامات شریعت کیسے یاد ہوں گے, اختلاف مراجع مجتہدین کا اختلاف کیسے یاد ہوگا, الفاظ احادیث کیسے آپ کو یاد ہوں گے. تو بہرحال دیکھیے ہر چیز میں آپ کوشش کریں کہ پروردگار عالم ایک للہ ایک نیت کو لے کر آئیں, اللہ کے لیے. کتاب بھی کھولیں اللہ کے لیے, علم حاصل کرنے آ رہی ہیں اللہ کے لیے, بس کے اندر آپ بیٹھ رہی ہیں, وین میں بیٹھ رہی ہیں, نیت کریں, باقاعدہ نیت کو کرنا سیکھیں, نیت کو استحضار کریں, استحضار نیت, دماغ میں نیت کو لے کر آئیں کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں, میں کیوں جا رہی ہوں مدرسے, قربتاً الی اللہ, مدرسے آ رہی ہوں, دروازے کے اندر پاؤں رکھتے وقت بھی قربتاً الی اللہ کی ایک نیت ہو. امتحان دے رہی ہیں, کتاب کھول رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, لکھ رہی ہیں, ہر چیز میں اس کو اللہ کی طرف اس نیت کو موڑ کر لے کے جائیں. جس طرح آپ نماز کی نیتیں کرتی ہیں اس طرح سے ان علم دین کے لیے بھی باقاعدہ نیتیں کرنا سیکھیں. اور ایک اور بات اس کے اندر خاص طور پہ ایک بات, بس ٹائم ہو گیا, آخری ایک بات کہہ کے جو ہے اس کو ختم کروں گا. سستی اور کاہلی لگنے والی بیماری. طالب علم ہمیشہ ایک سے دوسرے کو سستی کاہلی لگا, مثلا آپ جماہی لیتے کسی کو دیکھتی ہیں, آپ کو کیوں جماہی آنے لگتی, اسی وجہ سے کہ آپ کو یہ لگنے والی بیماری. اسی کے مقابلے میں اگر کوئی چاقو چوبند ہے تو دوسروں کی بھی سستی دور ہو جاتی. آپ چند سہیلیوں کو بتائیں, کل تو میں نے پوری رات فجر تک پڑھتی رہی, اب خود بخود سہیلیاں پہلے تو آپ کی ڈپریشن میں جائیں گی, ارے ہم نہیں پڑھ رہے, پھر اس کے بعد ان میں بھی کسی میں شوق ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے, وہ بھی محنت کرنے لگے. صلاح الظواہر عنوان و صحت الضمائر, ظاہر کی درستگی باطن کی صحت کا پتہ دیتی. جتنا آپ کے نظر آنے چاہیے آپ کی ایکٹیویٹی ظاہری, اس کے اوپر آپ کتنی توجہ دیتی ہیں, اپنی آرائش پر, اپنے میک اپ پر. دیکھیے ہو سکتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص خوش شکل ہو مگر نورانی نہ ہو. بلال آج آ جائیں, فضہ آج آ جائیں, جون آ جائیں, حاجرہ آج آ جائیں, یہ سارے حبشی تھے, خوش شکل نہیں تھے, لیکن یہ آ جائیں تو نورانیت سے بھرپور ضرور ہیں, چاہے خوش شکل نہیں. جب بھی بلال کی جو سین ہے وہ بھی خدا کے نزدیک شین لکھی جاتی ہے اسی وجہ سے. تو اسی محنت سے, اسی اخلاص کے ذریعے علماء صاحب کرامت بن گئے ہیں.
یہی احادیث جو آپ کتنی زیادہ اپنے نوٹس بنائیں گی، آپ کے خود انگلیوں کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، پانی کے اندر اپنی انگلیوں کو گھول کے آنکھیں دکھنے آتی تھی تو پانی، اپنی انگلیاں پانی میں ڈبو کر اس کا پانی آنکھوں میں لگاتے تھے، کہتے تھے ان انگلیوں کے، میں نے احادیث معصومین علیہ السلام اس انگلیوں سے لکھی، اس کے اندر بھی شفا کی ایک ایسی تاثیر پیدا ہو گئی، خاک شفا، اور ایک طرف میری انگلیوں میں بھی شفا کی تاثیر پیدا ہو گئی۔ شہید ثانی کے متعلق ملتا ہے کہ قلم کو سیاہی کے اندر ڈبوتے تھے اور ایک دفعہ ڈبونے کے بعد 70 سطریں لکھ لیا کرتے تھے، جبکہ 1 یا 2 سطر سے زیادہ اس زمانے میں قلم کو ڈبو کر نہیں لکھا جائے، ایسی کرامتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ تو بہرحال اب دیکھیے کہ یہ علم ہی ہے اور محنت ہے اور اخلاص ہے جو کہ کسی بھی بلند مقام تک آپ کو پہنچائے گا، ان تمام ذرائع علم کے احترام کے ساتھ جن کا ابھی مختصراً میں نے تذکرہ کیا۔ لیکن آج سے اس کا آغاز ضرور کر دیجئے، انشاءاللہ اگلی راہیں خود بخود آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اور آخر میں فقط اس علم کے حصول کے لیے اگر علم حاصل نہیں کیا تو امام زمانہ علیہ السلام کا ایک باقاعدہ ایک آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے ایک قول کہ ہمیں شیعہ قوم کے جوہلا اور بیوقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بھاری ہے بہت اذیت و تکلیف پہنچائی۔ اگر کوئی شخص جہالت کی زندگی گزار رہا ہے اور علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کو شدید تکلیف پہنچانے والوں میں سے۔ آج سے ہمیں توبہ کرنی ہے کہ ہم اس جہالت کی زندگی کو ترک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اپنے زمانے کے امام کو خوش کریں گے۔ آج بہت ابتدائی گفتگو تھی، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے اگلی کلاسز آئیں گی اس کے اندر گفتگو ہماری آگے بڑھے گی۔ اب 5-7 منٹ کا آپ کو ایک وقفہ ہے، اس دوران پانی وغیرہ پی لیجئے تاکہ دوسری کلاس سر وسیم امام صاحب کی وہ شروع ہو جائے گی آپ کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔